PSL کی 7ویں ٹیم 175 کروڑ میں FKS انٹرپرائز نے اپنے نام کی ہے اور انہوں نے اس ٹیم کو حیدرآباد کا نام دیا ہے کیونکہ 6 اویلیبل نام تھے۔ حیدرآباد تھا، فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، مظفر آباد اور گلگت۔ اس میں سے حیدرآباد کا انتخاب کیا ہے۔ FKS نے 175 کروڑ کی بولی لگائی اور باقی جو بولی دہندگان تھے ان کی جانب سے مقابلہ نہیں ہو سکا اور 175 کروڑ میں FKS نے PSL کی 7ویں ٹیم اپنے نام کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس کوئٹہ آمد۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزراء احسن اقبال، عبدالعلیم خان اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیرزن میں افسران سے خطاب، کہا مسلح افواج ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ مستقبل کی جنگوں سے متعلق تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا۔ جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے CMS لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان پر الزامات اس کے عام دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا، پاکستان افغانستان سے مخاصمانہ رویہ نہیں چاہتا۔ ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے، افغان سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایران کے معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا مخالف ہے۔ صومالی لینڈ سے متعلق موقف بالکل واضح ہے، یہ صومالیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پنجگور میں کارروائی۔ دہشت گرد ساجد احمد گرفتار۔ ملزم بڑی تعداد میں اسلحہ پنجگور سے تربت منتقل کر رہا تھا۔ DIG CTD بلوچستان اعتزاز گورایا نے بتایا، ساجد کا بلوچستان یکجہتی کمیٹی سے رابطہ تھا۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا ہے۔ گرفتار دہشت گرد کالعدم تنظیم کا مواد سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتا تھا۔ خاران کا رہائشی سرفراز دہشت گرد جہاں زیب عرف مہربان اور بیزل بھی گرفتار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے داخلہ حمزہ شفقات کا کہنا ہے، پورے بلوچستان میں پولیس کی ریڈ قائم ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ملک اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء میں اعزائیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا۔ احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا گیا، کئی بار سخت اقدامات کرنا پڑے۔ فتنے کی سرکوبی صرف حکومت کا کام نہیں، علماء کی معاونت بھی ضروری ہے۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ مینڈیٹ بانی نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ان کی اپنی کمیٹی ہے۔ PTI نے اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، کوئی انفرادی طور پر شرکت کرے تو اس کا فیصلہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی، اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا قومی فریضہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، کوئی بے وقوف ہی دہشت گردوں کا ہمدرد ہوگا۔ اداروں اور عوام میں خلید سے استحکام نہیں آ سکتا۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر لاہ عمل تیار کریں۔ بانی PTI کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ بے معنی ہوگا۔ ہم ڈائیلاگ کے بالکل حق میں ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ کھل کے ڈائیلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مینڈیٹ حاصل کریں کہ آپ ان کی طرف سے نمائندگی کریں گے ڈائیلاگ کی۔ گورنمنٹ بالکل تیار ہے، ہم آپ سے بات کریں گے۔
हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पीटीआई का एतमाद हासिल करना होगा। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। महमूद अचकजई बात करना चाहते हैं। पीटीआई अपने सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। मुज़ाकरात ही सियासत का दूसरा नाम है। एहतजाज आईनी हक है, बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। कहा, मेरे और शहबाज साहब के बीच इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा और उनका पुराना ताल्लुक है। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर सिक्योरिटी का क्रेडिट जाता है। कामयाबी के पीछे टीम वर्क होता है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एयर चीफ ने रियाद में रॉयल सऊदी एयर फोर्स की कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सरबराह पाक फजाइया का अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा। एयर चीफ ने कहा, मई 2025 की जंग के दौरान खला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, मखसूस टेक्नोलॉजीज और मसनूई जहानत की डोमेन्स का इस्तेमाल फैसला कुन साबित हुआ, जो पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियत, मवाफ़िकत और अस्करी तासीर की अक्कासी करता है। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सिंध हुकूमत और वफाक में रेलवे के अहम मनसूबे शुरू करने के लिए शराकत दारी पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने रेलवे मनसूबों के लिए 6.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कहा, सिंध हुकूमत 6 जदीद तरीन ट्रेनें खरीदने पर गौर कर रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा, वजारत रेलवे 6 जदीद तरीन ट्रेनों की तमाम तफसीलात फराहम करेगी। 6 अहम रूट्स की बहाली और हादसात से बचने के लिए 100 खतरनाक रेलवे क्रॉसिंग्स को मेंड करने का फैसला किया गया। अमेरिका ने खुद को 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से निकाल लिया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती मुआहदा और ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा भी शामिल। अमेरिका मज़ीद 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा तंजीमों और 31 अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से निकलने का इरादा रखता है। इदारों से अलहदगी का मतलब माली ताउन का खात्मा होगा। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है, बैनुल-अक़वामी तंजीमें अमेरिका के बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन तंजीमों के एजेंडे से अमेरिका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने रूसी झंडा बरदार बेला 1 पर कब्जे की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर शुमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदरन कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लीट टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरियों की वापसी का मुतालबा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, 30 अफराद जख्मी। लर्दगान शहर में दुकानदार भी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए, पुलिस पर पथराव किया। बाज़ मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। सरहदी सूबा शुमाली खरासान के शहर बजनूद में दुकान को आग लगा दी। अमरीकी शहर सॉल्ट लेक सिटी में चर्च के करीब फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स फरार हो गया। वाक़ये की तहकीकात जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वीज़ा सीमिया क़यादत से मुलाकात। वीज़ा सीमिया हुक्काम का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इज़हार। हुकूमत और वीज़ा सीमिया का पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ और छोटे कारोबार के लिए कैशलेस अदायगियों की सहूलत बढ़ाने पर इत्तेफाक।
اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ نے کہا ڈیجیٹل پیمنٹس اور مالی شمولیت حکومت کی اہم ترجیح ہے. حکومت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے. پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام اور ادائیگی نظام میں اصلاحات جاری ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج اور پبلک سیکورٹی پاسپورٹ بیورو کا دورہ. بیجنگ پولیس کی گاڑیوں سے ملزمان کی گرفتاری کا عملی مظاہرہ دیکھا. پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ تربیت کو سراہا. کہا نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام اے ایس پیز 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ آئیں گے. وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی. محسن نقوی نے بیجنگ پبلک سیکورٹی پاسپورٹ بیورو کا بھی دورہ کیا. چین کے جدید پاسپورٹ اور امیگریشن سسٹم کا جائزہ لیا. کہا پاکستان کا انٹری ایگزٹ کنٹرول سسٹم بیجنگ ماڈل پر استوار ہے. جعلسازی روکنے کے لیے پاسپورٹس میں جدید سیکورٹی فیچرز متعارف کرائیں گے. کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کالعدم زیمبیون بریگیڈ کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار. ترجمان کے مطابق رعایت حسین، ساجد علی، محمد عسکری اور حسین املاح فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں. دہشت گردوں کے قبضے سے قتل کے لیے بنائی گئی فہرست 4 پستول اور گولیاں برآمد. ملزمان دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں. متحدہ عرب امارات میں نیا سول قانون نافذ. 18 سال کے نوجوانوں کو سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی اور قانونی فیصلوں کا اختیار مل گیا. اس سے پہلے 20 سال کی عمر میں یہ اختیار حاصل تھا. 18 سال کے نوجوان اب معاہدہ کرنے، قرض لینے اور جائیداد خریدنے کے مجاز ہوں گے. 15 سال کی عمر کے نوجوان عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے. ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جمع دینے والی ٹھنڈ. چترال میں یکبستہ ہواؤں کا راج، شدید سردی میں سڑکوں پر جمع پانی بھی برف بن گیا. استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10، قلات میں -8 تک گر گیا. ہنزا اور کالام میں -6، کوئٹہ میں -4 تک پہنچ گیا. اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 1 ڈگری، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.